امریکہ کی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا یو ٹرن دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے۔ سی آئی اے کی جمال خشوگی کے مرڈر کی رپورٹ سامنے آ گئی اور اس رپورٹ سے واضح ہے کہ سارا الزام سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان پہ جاتا ہے، لیکن جو بائیڈن نے محمد بن سلمان پر کوئی پابندی نہیں لگائی اور ایک بہت بڑا کرٹیسزم اس وقت امریکہ کے لیے پوری دنیا سے کیا جا رہا ہے، خاص کر امریکہ کے اندر کے صحافی خود جو بائیڈن اور امریکہ کی گورنمنٹ کو سیویرلی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ سعودیہ کا کیا موقف ہے اور دنیا کا کیا موقف ہے، یہ سارا معاملہ اس طرح سے کیوں طے پایا؟ السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے امریکہ کی گورنمنٹ نے پارڈن دے دیا ہے کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے محمد بن سلمان کو، حالانکہ چند دن پہلے آنے والی واضح جو سی آئی اے کی رپورٹ ہے اس کو شائع کر دیا گیا، اس کو پبلک کر دیا گیا اور اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جو سارا ایکشن ہوا جمال خشوگی کے خلاف، جس طرح سے ان کو استنبول میں سعودی عربیہ کی قونصلیٹ میں بلایا گیا، جن لوگوں نے ان کا مرڈر کیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ سارا معاملہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی اجازت کے بغیر ہو سکے یا ان کے اپروول کے بغیر ہو سکے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سارا آپریشن خود محمد بن سلمان نے ہی کروایا تھا جمال خشوگی کے مرڈر کا۔ انہیں صرف مرڈر ہی نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ایک بہت بروٹل طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اور پوری دنیا نے اس چیز کے لیے کرٹیسزم شو کیا، لیکن تب تک کوئی واضح رپورٹ نہیں آئی تھی کہ کس کا ہاتھ ہے ان کے مرڈر میں۔ پھر بھی یہ بات بڑی صاف تھی کہ سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی اس میں انوالومنٹ ہے اور اب سی آئی اے کی رپورٹ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے۔ لوگوں کو بہت امید تھی کہ سی آئی اے کی یہ رپورٹ شائع ہونے کے بعد، پبلک ہونے کے بعد امریکہ بہت ٹف سٹانس رکھے گی سعودیہ کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو بائیڈن اپنی الیکشن کیمپین میں متعدد بار یہ بات کہہ چکے تھے کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنیں گے تو وہ سی آئی اے کی رپورٹ کو پبلک کریں گے اور جو جمال خشوگی کے مرڈررز ہیں ان کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا، جواب دہ ہونا پڑے گا، لیکن وہ اب اپنے دعوے سے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں 76 لوگوں کو اس سب سارے معاملے کے اندر کرٹیسائز کیا گیا، نام بتائے گئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمال خشوگی کے مرڈر میں شامل ہیں، وہ سعودی لوگ ہیں۔ اور پھر رپورٹ آنے کے بعد جو بائیڈن نے ان لوگوں پر سینکشنز بھی لگائے ہیں، ان لوگوں کے ایسٹس بھی اب قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور خاص کر امریکن سٹیزنز پہ یہ بات کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی امریکہ کا سٹیزن ان 76 لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی اگریمنٹ نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کا بزنس ان لوگوں کے ساتھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ ساری پابندیاں صرف کامنرز پہ لگائی گئی ہیں، کراؤن پرنس ولی عہد محمد بن سلمان پہ کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد سخت قسم کا رد عمل سعودیہ کی طرف سے بھی آیا تھا اور سعودیہ کی پریس ریلیز میں اسٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ سعودیہ کی گورنمنٹ سی آئی اے کی اس رپورٹ کو مسترد کرتی ہے اور وہ آگے یہ کہا گیا کہ یہ ساری جو رپورٹ ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس کے اندر جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ غلط حقائق ہیں، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ جو جمال خشوگی ہیں وہ خود سعودی سٹیزن تھے، ان کی مرڈر کو خود سعودیہ کی گورنمنٹ کنڈیم کرتی ہے اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے خلاف سخت اقدام لینے چاہیے۔ لیکن یہ رپورٹ جو ساری رپورٹ ہے یہ غلط رپورٹ ہے، اس کے اندر جھوٹ بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن آگے انہوں نے اپنے آپ کا سٹانس کلیئر کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ سعودی عربیہ کی اب بھی یہی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس کے بائیلیٹرل ریلیشنز اچھے ہوں جیسے پہلے چل رہے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں اور دونوں جو ممالک ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ترقی کی راہ پر چلیں۔ یعنی جہاں سی آئی اے کو کرٹیسائز کیا گیا وہاں گورنمنٹ سے ایک طرح سے اپیل بھی کی گئی کہ سعودیہ اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں۔
ऐन मुमकिन है कि जो बाइडन को ये वाज़ेह हो गया हो कि मिडल ईस्ट में अमेरिका की प्रेजेंस ख़ुद सऊदी अरेबिया की वजह से ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सऊदी अरेबिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा ट्रूप्स हैं मिलिट्री उनकी। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के ज़रिए वो यमन और सीरिया को वॉच करते हैं, यमन और सीरिया के सारे मामलात को हैंडल सऊदी अरेबिया के थ्रू करते हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूएस के दरमियान $450 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड होती है और इस सारे ट्रेड के अमल को नहीं रोकना चाहेगा ख़ुद सऊदी अरेबिया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जो बड़े बड़े दावे जो बाइडन की तरफ से किए गए थे वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि जो बाइडन ने पार्डन दे दिया है, बिल्कुल माफ़ी दे दी है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो बाइडन को इस वजह से, क्योंकि एक जर्नलिस्ट को, एक सहाफ़ी को एक बहुत ब्रूटल तरीके से मारा गया। वो वाशिंगटन पोस्ट के एसोसिएट थे, वाशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे, जमाल खशोगी। और इस रिपोर्ट के आने के बाद और इस रद्द अमल के आने के बाद जो बाइडन का आया है, ख़ुद न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के राइटर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है बहुत सिवियरली जो बाइडन को, और ये कहा है कि एक खूनी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया गया है और बहुत ज़्यादा लेवरेज दिया गया है मोहम्मद बिन सलमान को कि अगर आप चाहें तो कत्ल ना करें, लेकिन आपसे गुजारिश है कि बेहतर है कि आप कत्ल ना करें। ऐसा इम्प्रेशन हमने इस वक्त सऊदी अरेबिया को दिया है। सहाफ़ी इस वक्त जो बाइडन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये बहुत बड़ा यू टर्न है जो अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से देखा जा रहा है। पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि बहुत सॉलिड एक्शन लिया जाएगा, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ CIA की रिपोर्ट शाया होने के बाद, लेकिन सारी प्रेडिक्शंस गलत साबित हो गई हैं। और जो बाइडन ने भी बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड अमेरिका को प्रेफरेंस दी है। उन्होंने कॉल की है किंग सलमान को और उनसे बात की है इस सारे मामले के ऊपर। यानी अब जो सऊदी अरेबिया और अमेरिका का अगर आप मामला देखें तो जो बाइडन लीनियंस शो कर रहे हैं, जो बाइडन अपने आप को थोड़ा सा लोअर ग्राउंड पर लेकर आ गए हैं ताकि दोनों स्टेट्स के दरमियान पॉलिटिकल अफेयर्स और ट्रेड अफेयर्स उसी तरीके से चलते रहें जिस तरह से पहले चल रहे थे। आपका क्या ख्याल है, क्या ये एक अच्छा डिसीजन है अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से या बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसीजन है? ख़त्ते में क्या वापस से अब सऊदी अरेबिया की रिट क्रिएट होगी जिस तरह से सऊदी अरेबिया को आइसोलेट कर दिया गया था? क्या अब वाकई सऊदी अरेबिया वापस से मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उभर के उतनी ताकत के साथ सामने आएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दुनिया में और बड़ी डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं वो जानने के लिए ग्लोबल क्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।